السلام علیکم، میں ہوں محمد فیصل۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسپریچول ٹی وی۔ ایک گاؤں میں ایک خوبصورت لڑکی رہا کرتی تھی اور اس کا ایک کزن بھی اسی گاؤں میں رہتا تھا۔ یہ نوجوان تعلیم یافتہ نہ تھا اور شکل و صورت کا بھی معمولی سا تھا۔ اس نوجوان نے اپنی کزن سے شادی کرنے کا اظہار کیا۔ چنانچہ اس لڑکی کے ماں باپ نے دل میں سوچا، گھر کا دیکھا بھالا لڑکا ہے، اور جواب دیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن بیٹی کی رائے لینا بھی ضروری ہے۔ جب لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے شروع میں اپنی رضامندی ظاہر کر دی اور دونوں کا نکاح ہو گیا۔ لیکن جب وہ شادی کے بعد اس نوجوان کے ساتھ رہی تو پتہ چلا کہ نہ عقل ہے اور نہ شکل ہے، زندگی کیسے گزرے گی۔ چنانچہ اس لڑکی نے دل ہی دل میں اس نوجوان کو ناپسند کرنا شروع کر دیا، مگر خاموش رہی۔ شادی کے 3-4 دن بعد عام طور پر دلہن اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے، یہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اب وہ دوبارہ اس گھر میں کبھی نہ آئے گی، مگر اس کی ماں باپ کے سامنے بات کرنے کی جرأت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ایک تو قریب کا رشتہ تھا اور دوسرا شروع میں وہ اپنی رضامندی ظاہر کر چکی تھی۔ انہوں نے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا تھا۔ راستے میں اس نے اپنے خاوند سے کہا، مجھے پیاس لگی ہے۔ خاوند نے کہا، تھوڑی دور ایک کنواں ہے، اور جب وہ کنویں کے پاس پہنچ گئے تو خاوند نے اپنے ہاتھ میں موجود سامان کنویں کے قریب رکھ دیا اور پھر پانی بھرنے لگا۔ بیوی کے دل میں شیطان نے ایسی بات ڈالی کہ اس نے پیچھے سے اپنے خاوند کو کنویں میں دھکا دے دیا اور وہ کنویں میں جا گرا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب یہ مر جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ پھر وہ وہاں سے سیدھا اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ اس نے اپنے ماں باپ کے گھر جا کر عورتوں والی خصلت دکھائی، روتی ہوئی ماں باپ کے پاس پہنچی اور سارا الزام اپنے خاوند پر ڈال دیا کہ وہ مجھے کہیں بٹھا کر چلا گیا۔ میں بہت دیر تک انتظار کرتی رہی، میں وہاں اکیلی تھی اور مجھے ڈر بھی لگا کہ کوئی غیر مرد نہ آ جائے۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ لوگوں کے پاس آ گئی۔ وہ تو بڑا لاپرواہ انسان ہے۔ یہ سن کر ماں باپ کو بھی بڑا غصہ آیا کہ اس نے ہماری بیٹی کو اس طرح لاوارث چھوڑ دیا اور خود کہیں چلا گیا۔ دوسری جانب خاوند پانی میں گرا تو جان بچانے کے لیے اس نے اپنے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ اس کے ہاتھ اس رسے پہ پڑ گیا جس کے ساتھ ڈول بندھے ہوئے تھے۔ اس نے رسے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ڈوبنے سے بچنے کے لیے کافی دیر ہمت کے ساتھ کوشش کرتا رہا۔ آخر کار اوپر آنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، اور دل ہی دل میں کہا کہ یہ میری بیوی نے کیا کیا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا معاملہ کر دے گی۔ خیر کوئی بات نہیں، دوبارہ گھر چلتا ہوں۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے سسرال پہنچا اور راستے میں اس کے کپڑے سوکھ گئے تھے۔ جیسے ہی سسرال میں داخل ہوا تو لڑکی کے والدین نے بہت چلی کٹی باتیں سنائیں، جبکہ اس کی ابھی تک سمجھ نہ آیا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ خاموشی سے سب سنتا رہا۔ لڑکی کی ماں نے کہا، میری بیٹی کو چھوڑ کر لاپرواہ انسانوں کی طرح چلا گیا تھا، تجھے ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ انہوں نے جو کچھ کہا اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب انہوں نے تمام باتیں سنا دیں تو بولا، ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں۔ بہرحال آپ اپنی بیٹی کو میرے ساتھ میرے گھر بھیج دیں، ہمیں گھر جانا ہے اور کافی دیر ہو گئی ہے۔ جب لڑکی کے گھر والوں نے دیکھا کہ یہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہے تو لڑکی سے کہا، جاؤ بیٹی اپنے گھر چلی جاؤ۔ لڑکی ڈرتے ہوئے اپنے خاوند کے ساتھ چل پڑی، لیکن اس کے دل میں ایک بات بار بار آنے لگی کہ اگرچہ یہ کم عقل ہی کیوں نہ ہو، بے وقوف ہی کیوں نہ ہو، مگر اس نے میرے ماں باپ کے سامنے میرا بھرم رکھا۔ واقعی اس کا دل بہت بڑا ہے۔ یہ میرے ماں باپ کے سامنے میری حقیقت بتا دیتا تو میں کہیں کی نہ رہتی۔ اس کے بعد اس لڑکی کے دل میں اپنے خاوند کے لیے ایسی محبت پیدا ہوئی کہ اس نے اپنی بقایا پوری زندگی اس کے نام کر دی، بہت محبت سے رہنے لگی۔ اسٹوری میں سبق یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے کسی حلیے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ جن کے دل نرم ہوں اور وہ معاف کرنا جانتے ہوں، اللہ انہیں کبھی رسوا نہیں کرتا۔